الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 43 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہم شمائل اور خصائل کا باب پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 575 575 سے دہن شریف کے بیان سے آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ سے سماعت کیجیے، عشق و محبت میں ڈوب کر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے وقت جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، جھوم جھوم کا درود پاک پڑھتے ہوئے سیرت کا بیان سماعت کیجیے۔ دہن شریف حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منہ فراخ، دانت کشادہ اور روشن تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا، اور جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے تو دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ ان کو کبھی جمائی نہیں آتی، کیونکہ جمائی جسے یوننگ کہتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے، اور حضرات انبیاء علیہ السلام شیطان کے تسلط سے محفوظ و معصوم ہیں۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ زبان اقدس، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سرچشمہ آیات و مخزن معجزات ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا یہ اعجاز تھا کہ زبان سے جو فرما دیا وہ ایک آن میں معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ لعاب دہن، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یعنی تھوک زخمیوں اور بیماریوں کے لیے شفا اور زہروں کے لیے تریاق اعظم تھا۔ چنانچہ آپ معجزات کے بیان میں پڑھیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا، اس کا زہر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آشوب چشم کے لیے یہ لعاب دہن شفاء العین، آنکھ کی شفا بن گیا۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور پھوٹ گئی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور آنکھ کی روشنی بھی برقرار رہی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیر لگا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، فوراً ہی خون بند ہو گیا، اور پھر زندگی بھر ان کو کبھی تیر و تلوار کا زخم نہ لگا۔ شفا کے علاوہ اور بھی لعاب دہن سے بڑی بڑی معجزانہ برکات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا
تو اس کا پانی اتنا شیریں ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی شیریں کنواں نہ تھا۔ امام بہقی نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے دن دودھ پیتے بچوں کو بلاتے تھے اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے، اور ان کی ماؤں کو حکم دیتے تھے کہ وہ رات تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہی لعاب دہن ان بچوں کو اس قدر شکم سیر اور سیراب کر دیتا تھا کہ ان بچوں کو دن بھر نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس۔ جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آواز مبارک، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ وہ خوبصورت اور خوش آواز ہوتے ہیں، لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ خوب رو اور سب سے بڑھ کر خوش گلو، خوش آواز اور خوش کلام تھے۔ خوش آوازی کے ساتھ ساتھ آپ اس قدر بلند آواز بھی تھے کہ خطبوں میں دور اور نزدیک والے سب یکساں اپنی اپنی جگہ پر آپ کا مقدس کلام سن لیا کرتے تھے۔ جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام۔ پر نور گردن، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سوراخی دار اور سڈول تھی، خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل خوبصورت اور چاندی کی طرح صاف شفاف تھی۔ دست رحمت، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، پر گوشت، کلائیاں لمبی، بازو دراز اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور دیبا کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا، اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بہتر اور بڑھ کر خوشبودار پایا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جس شخص سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصافحہ فرماتے، وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ جس بچے کے سر پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دست اقدس پھرا دیتے، وہ خوشبو میں تمام بچوں سے ممتاز ہوتا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، پھر آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی نکلا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی طرف دوڑ پڑے، تو آپ ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست رحمت پھیرنے لگے۔ میں سامنے آیا تو میرے رخسار پر بھی آپ نے اپنا دست مبارک لگا دیا، تو میں نے اپنے گالوں پر آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی صندوقچی میں سے نکالا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس دست مبارک سے کیسے کیسے معجزات و تصرفات عالم ظہور میں آئے، ان کا کچھ تذکرہ آپ معجزات کے بیان میں پڑھیں گے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ شکم و سینہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شکم و سینہ اقدس دونوں ہموار اور برابر تھے۔ نہ سینہ شکم سے اونچا تھا
نہ شکم سینہ سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چوڑا تھا اور سینہ کے اوپر کے حصہ سے ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی سی لکیر چلی گئی تھی۔ مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ ہاں، شانوں اور کلائیوں پر قدرے بال تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکم صبر و قناعت کی ایک دنیا اور آپ کا سینہ معرفت الہی کی انوار کا سفینہ اور وحی الہی کا گنجینہ تھا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ پائے اقدس، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں چوڑے پرگوشت، ایڑیاں کم گوشت والی، تلوا اونچا جو زمین میں نہ لگتا تھا، دونوں پنڈلیاں قدرے پتلی اور صاف و شفاف۔ پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلنے میں بہت ہی وقار و تواضع کے ساتھ قدم شریف کو زمین پر رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ چلنے میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹی جاتی تھی۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑا کرتے تھے اور تیز چلنے سے مشقت میں پڑ جاتے تھے، مگر آپ نہایت ہی وقار سکون کے ساتھ چلتے رہتے تھے، مگر پھر بھی ہم سب لوگوں سے آپ آگے ہی رہتے تھے۔ ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ لباس، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے۔ اون اور کتان کا لباس بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ، قبا، پیرہن، تہمد، حلہ، چادر، عمامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمایا ہے۔ پائجامہ کو آپ نے پسند فرمایا اور مینا کے بازار میں ایک پائجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ کبھی آپ نے پائجامہ پہنا ہو۔ امامہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امامہ میں شملہ چھوڑتے تھے جو کبھی ایک شانہ پر اور کبھی دونوں شانوں کے درمیان پڑا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سفید، سبز، زعفرانی، سیاہ رنگ کا تھا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالے رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ امامہ کے نیچے ٹوپی ضرور ہوتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور مشرکین کے اماموں میں یہی فرق و امتیاز ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ باندھتے ہیں۔ چادر، یمن کی تیار شدہ سوتی دھاری دار چادریں جو عرب میں حبرہ یا برد یمانی کہلاتی تھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھیں اور آپ ان چادروں کو بکثرت استعمال فرماتے تھے۔ کبھی کبھی سبز رنگ کی چادر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ کملی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کملی بھی بکثرت استعمال فرماتے تھے، یہاں تک کہ بوقت وفات بھی ایک کملی اوڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موٹا کمبل اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند نکالا اور فرمایا کہ انہی دونوں کپڑوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نعلین اقدس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین اقدس کی شکل و صورت اور نقشہ بالکل ایسا ہی تھا
جیسے ہندوستان میں چپل ہوتے ہیں، چمڑے کا ایک تلا ہوتا ہے جس میں تسمے لگے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جوتیوں میں 2 تسمے عام طور پر لگے ہوتے تھے جو کروم چمڑے کے ہوا کرتے تھے۔ پسندیدہ رنگ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید، سیاہ، سبز، زعفرانی رنگوں کے کپڑے استعمال فرمائے ہیں، مگر سفید کپڑا آپ کو بہت زیادہ محبوب و مرغوب تھا۔ سرخ رنگ کے کپڑوں کو آپ بہت زیادہ ناپسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناگواری ظاہر فرماتے ہوئے دریافت فرمایا کہ یہ کپڑا کیسا ہے؟ انہوں نے ان کپڑوں کو جلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ اس کو جلانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی عورت کو دے دینا چاہیے تھا، کیونکہ عورتوں کے لیے سرخ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو 2 سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ انگوٹھی: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ سلاطین بغیر مہر والے خطوط کو قبول نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر اوپر تلے 3 سطروں میں محمد رسول اللہ کندہ کیا ہوا تھا۔ خوشبو: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ ہمیشہ عطر کا استعمال فرمایا کرتے تھے، حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس گلی میں سے آپ گزر جاتے تھے وہ گلی معطر ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مردوں کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہتر ہے کہ وہ خوشبو نہ پھیلے اور رنگ نظر آئے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خوشبو بھیجتا تو آپ کبھی رد نہ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ خوشبو کے تحفہ کو رد مت کرو کیونکہ یہ جنت سے نکلی ہوئی ہے۔ سرما: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو اسمد کا سرما لگایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، اس میں سے 3 سلائی دونوں آنکھوں میں لگایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اسمد کا سرما لگایا کرو، یہ نگاہ کو روشن اور تیز کرتا ہے اور پلک کے بال اگاتا ہے۔ سواری: گھوڑے کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ گھوڑوں کے علاوہ اونٹ، خچر، حمار، عربی گدھا جو گھوڑے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، پر بھی سواری فرمائی ہے۔ نفاست پسندی: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اقدس نہایت ہی لطیف اور نفاست پسند تھا۔ ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو ناگواری کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے۔ اسی طرح ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال الجھے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ کیا اس کو کوئی ایسی چیز تیل کنگھی نہیں ملتی کہ یہ اپنے بالوں کو سنوار لے۔ اسی طرح ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت ہی خراب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے آ گیا تو آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کچھ مال بھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جی ہاں، میرے پاس اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام سبھی قسم کے مال ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے تو چاہیے کہ تمہارے اوپر اس کی نعمتوں کا کچھ نشان بھی نظر آئے، یعنی اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنو۔ مرغوب غذائیں: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی چونکہ بالکل ہی زاہدانہ اور صبر و قناعت کا مکمل نمونہ تھی،
اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی لذیذ اور پرتکلف کھانوں کی خواہش ہی نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ کبھی آپ نے چپاتی نہیں کھائی۔ پھر بھی بعض کھانے آپ کو بہت پسند تھے جن کو بڑی رغبت کے ساتھ آپ تناول فرماتے تھے۔ مثلاً عرب میں ایک کھانا ہوتا ہے جو حیث کہلاتا ہے۔ یہ گھی، پنیر اور کھجور ملا کر پکایا جاتا ہے۔ اس کو آپ بڑی رغبت کے ساتھ کھاتے تھے۔ جو کی موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے۔ سالنوں میں گوشت، سرکہ، شہد، روغن زیتون، کدو خصوصیت کے ساتھ مرغوب تھے۔ گوشت میں کدو پڑا ہوتا تو پیالہ میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری، دمبا، بھیڑ، اونٹ، گورخر، خرگوش، مرغ، بٹیر، مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ اسی طرح کھجور اور ستو بھی بکثرت تناول فرماتے تھے۔ تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر، کھجور کے ساتھ ککڑی ملا کر، روٹی کے ساتھ کھجور بھی کبھی کبھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ انگور، انار وغیرہ پھل فروٹ بھی کھایا کرتے تھے۔ ٹھنڈا پانی بہت مرغوب تھا۔ دودھ میں کبھی پانی ملا کر اور کبھی خالص دودھ نوش فرماتے۔ کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے تھے۔ جو کچھ پیتے 3 سانس میں نوش فرماتے۔ ٹیبل یعنی میز پر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا۔ ہمیشہ کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ مسند یا تکیہ پر ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کبھی کچھ نہ کھاتے، نہ اس کو پسند فرماتے۔ کھانا صرف انگلیوں سے تناول فرماتے۔ چمچہ، کانٹا وغیرہ سے کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، ابلے ہوئے گوشت کو کبھی کبھی چھری سے کاٹ کاٹ کر بھی کھاتے تھے۔ روزمرہ کے معمولات۔ احادیث کریمہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دن رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک خدا عز و جل کی عبادت کے لیے، دوسرا عام مخلوق کے لیے، تیسرا اپنی ذات کے لیے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد آپ اپنے مصلی پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ آفتاب خوب بلند ہو جاتا۔ عام لوگوں سے ملاقات کا یہی خاص وقت تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور اپنی حاجات و ضروریات کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی ضروریات کو پورا فرماتے اور لوگوں کو مسائل و احکام اسلام کی تعلیم و تلقین فرماتے۔ اپنے اور لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی گفتگو فرماتے۔ کبھی کبھی لوگ زمانہ جاہلیت کی باتوں اور رسموں کا تذکرہ کرتے اور ہنستے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مسکرا دیتے۔ کبھی کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کو اشعار بھی سناتے۔ اکثر اسی وقت میں مال غنیمت اور وظائف کی تقسیم بھی فرماتے۔ جب سورج خوب بلند ہو جاتا تو کبھی 4 رکعت کبھی 8 رکعت نماز چاشت ادا فرماتے۔ پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حجروں میں تشریف لے جاتے اور گھریلو ضروریات کے بندوبست میں مصروف ہو جاتے اور گھر کے کام کاج میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی مدد فرماتے۔ سبحان اللہ۔ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو شرف ملاقات سے سرفراز فرماتے اور سب کے حجروں میں تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہر کر کچھ گفتگو فرماتے۔ پھر جس کی باری ہوتی وہیں رات بسر فرماتے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہیں جمع ہو جاتی۔
عشاء تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بات چیت فرماتے رہتے، پھر نماز عشاء کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور مسجد سے واپس آ کر آرام فرماتے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند فرماتے۔ سونا جاگنا، نماز عشاء پڑھ کر آرام کرنا عام طور پر یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی کچھ صورتیں ضرور تلاوت فرماتے اور کچھ دعاؤں کا بھی ورد فرماتے، پھر اکثر یہ دعا پڑھ کر داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرا نام لے کر وفات پاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں، یا اللہ تیرا نام لے کر وفات پاتا ہوں اور زندہ رہتا ہوں۔ نیند سے بیدار ہوتے تو اکثر یہ دعا پڑھتے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے موت کے بعد ہم کو زندہ کیا اور اسی کی طرف حشر ہوگا۔ آدھی رات یا پہر رات رہے، بستر سے اٹھ جاتے، مسواک فرماتے، پھر وضو کرتے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے، تلاوت فرماتے، مختلف دعاؤں کا وظیفہ فرماتے، خصوصیت کے ساتھ نماز تہجد ادا فرماتے۔ تہجد کی نماز میں کبھی کبھی لمبی کبھی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے، ضعف پیری میں کبھی کچھ رکعتیں بیٹھ کر بھی ادا فرماتے۔ نماز تہجد کے بعد وتر پڑھتے اور پھر صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سنت فجر ادا فرما کر نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ کبھی کئی بار رات میں سوتے اور جاگتے اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے، اور کبھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے گفتگو بھی فرماتے۔ رفتار، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی باوقار رفتار کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بوقت رفتار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا جھک کر چلتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تیز چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم لوگ آپ کے ساتھ چلنے میں ہانپنے لگتے اور مشقت میں پڑ جاتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا تکلف بغیر کسی مشقت کے تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہتے تھے۔ کلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ نہایت ہی متانت اور سنجیدگی سے ٹھہر کر کلام فرماتے تھے، بلکہ کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے۔ اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملہ کو کبھی 3 مرتبہ فرما دیتے تاکہ سامعین اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ دربار نبوت، حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار سلاطین اور بادشاہوں جیسا دربار نہ تھا۔ یہ دربار تخت و تاج، نقیب و دربان، پہرہ دار و باڈی گارڈ وغیرہ کے تکلفات سے قطعاً بے نیاز تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک چھوٹا سا مٹی کا چبوترا بنا دیا تھا۔ یہی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تخت شاہی تھا جس پر ایک چٹائی بچھا کر دونوں عالم کے تاجدار اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوتے تھے، مگر اس سادگی کے باوجود جلال نبوت سے ہر شخص اس دربار میں پیکر تصویر نظر آتا تھا۔ بخاری شریف وغیرہ کی روایات میں آیا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی ذرا جنبش نہیں کرتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس دربار میں سب سے پہلے اہل حاجت کی طرف توجہ فرماتے اور سب کی درخواستوں کو سن کر ان کی حاجت روائی فرماتے، قبائل کے نمائندوں سے ملاقاتیں فرماتے، تمام حاضرین کمال ادب سے سر جھکائے رہتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تو مجلس پر سناٹا چھا جاتا اور سب لوگ ہمتن گوش ہو کر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نبوت کو سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امیر و فقیر، شہری و بدوی، سب قسم کے لوگ حاضر دربار ہوتے اور اپنے اپنے لہجوں میں سوال و جواب کرتے۔ کوئی شخص اگر بولتا تو خواہ وہ کتنا ہی غریب و مسکین کیوں نہ ہو، مگر دوسرا شخص اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا امیر و کبیر ہو، اس کی بات کاٹ کر بول نہیں سکتا تھا۔ سبحان اللہ، وہ عادل جس کے میدان عدالت میں برابر ہیں، غبار مسکنت ہو یا وقار تاج سلطانی۔ جو لوگ سوال و جواب میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال حلم سے برداشت فرماتے اور سب کو مسائل و حکام اسلام کی تعلیم و تلقین اور مواعظ و نصائح فرماتے رہتے، اور اپنے مخصوص اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ بھی فرماتے رہتے، اور صلح و جنگ اور امت کے نظام و انتظام کے بارے میں ضروری احکام بھی صادر فرمایا کرتے تھے۔ اسی دربار میں آپ مقدمات کا بھی فیصلہ فرماتے تھے۔ آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اسی صفحہ 591 سے آگے مزید اگلے لیسن میں انشاءاللہ تعالی پڑھنے، سننے، سیکھنے، سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔